نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال تعالى في كلامه الآخر معزز سامعین جمعہ و معزز سامعات، نونہال معصوم بچوں، نوجوان دوستوں اور محترم بزرگوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی اور کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سما رب الہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق زیبا اور سزاوار ہے، جو اس کل عالم کا اکیلا ہی نگہبان ہے، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ تمام تر تعریف و توصیف و حسنات کے بعد درود و سلام و من جملہ انبیاء علیہم السلام پر بالخصوص درود و سلام ہو امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطاب جمعہ کا عنوان ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے صحیح معنی میں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تک سیرت ابراہیم پر گفتگو کرنے اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تک باتیں پہنچانے کی توفیق رفیق فرمائے۔ سیرت کا لفظ جو ہے عربی سے لیا گیا ہے۔ سیرت میں عربی میں سین یا رابا سے لیا گیا ہے، اور سیرت کہتے ہیں در حقیقت کسی کے زندگی کے پہلو کو بیان کرنا، اور عام طور پر سیرت کہتے ہیں کسی کے زندگی کے پہلو کو سن کر کے اسے اپنانا۔ آج جو مقصد ہے سیرت کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کچھ اپنانا ہے، جسے ہم نے ترک کر دیا ہے، جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے ہیں، آزر بن ناحور کے۔ بعض لوگوں نے یہاں یہ کہا ہے کہ آزر اصل میں نمرود کے کسی بت کا نام تھا، اور خود آزر ہی اس بت کو بنا تھا، اس لیے وہ مشہور ہو گیا، لیکن اس کے نام کے اختلاف سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن نے ذکر کیا، آزر کہا، بس بات ختم ہو گئی، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اب آزر بت تراش، بت بنانے والا، مورتیاں بنا کر کے بیچنے والا، اور خود نمرود کا اعلیٰ مشیر بھی تھا، اور اس کے معاش کا ذریعہ بتوں کو بنا کر کے بیچنا ہی اس کے معاش تھا۔ اب بت بنانے والا کاریگر کے بت بنا کر کے پوجنے والا کاریگر کے گھر میں ہی اللہ رب العالمین نے بت شکن
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر دیا، بت شکن ان کے گھر میں ہی پیدا ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی کئی وضاحتیں کتاب میں فرمائی قرآن میں۔ جب بت شکن پیدا ہو گئے، بچپن سے ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار اور شعور والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن کی زندگی کو طے کر کے جیسے ہی بلوغت کی طرف بڑھے، انہوں نے دیکھا کہ قوم کے لوگ چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، ان سب کی پوجا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فلما رأى الشمس بازغا قال، ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑا رب سورج پہلے ستارے کو دیکھا، کہا کہ یہ شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے، کیونکہ اکیلا تنہا آسمان میں اکیلا یہی چمک رہا ہے، شاید یہ رب ہو سکتا ہے، یہ رب ہے۔ جب دیکھا کہ وہ تارے بھی چھپ گئے، اس کے بعد چاند نکل آیا، چاند کو دیکھا تو سوچا کہ شاید یہ ستارے سے زیادہ بڑا ہو، ستارے کے بارے میں کہا جو چھپ جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا کہ یہ ستارے سے بڑا ہے اور پورے آسمان میں اکیلا چمک رہا ہے، اس سے پوری دنیا کو روشنی ہو رہی ہے، شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب دیکھا کہ چاند بھی جب غروب ہو گیا، کہا غروب ہو جانے والا رب ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ دن نکلا، سورج کو دیکھا کہ لوگ پوجا کر رہے ہیں سورج کی، کہا کہ سورج میں تپش بھی ہے، گرمی بھی ہے، اور چاند سے بڑا بھی ہے، شاید یہ رب ہو سکتا ہے۔ جب دیکھا سورج بھی غروب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو چھپ جائے، غروب ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک قوم کے لوگ اگر کوئی رب ہے تو وہ ہے جس نے ہماری تمہاری تخلیق کی ہے، وہ جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ ہمارا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو لوگوں کا یہ بت پرستی دیکھ کر کے دل ہی دل میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا کے لیے چن لیا، انبیاء کے لیے مبعوث کر دیا۔ دل ہی دل میں گھٹن محسوس ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب کریں تو کریں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے مبعوث پر نبی بنایا تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت اپنے باپ کو دی، کہا قال یا ابتی، اے ابو جان آپ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اس کی جو نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے۔ ابو جان آپ اس کی عبادت کرتے ہیں جسے آپ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، لوگوں کے درمیان بیچتے ہیں، اور یہ کم عقل لوگ چند ٹکوں میں اس کو خرید کر کے اس سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اپنی عبادتیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ابو جان آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو عقل نہیں دی ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے علم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مجھے صراط مستقیم کی راہ دکھائی ہے۔ اے ابو جان آپ میرے سے اللہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چل پڑو۔ ابو نے کہا قال راغب، اے میرے بیٹے سن لے، اگر تو نے نہیں مانا، تو جو کر رہا ہے، حرکتیں کر رہا ہے، میرے خدا کے خلاف بول رہا ہے، میں تجھے ماروں گا۔ انی ذاہب، کہا ماروں گا بھی، ہلاک کر دوں گا، تجھے رجم کر دوں گا، اور اس کے بعد بھی اگر تو نے نہیں مانا میں تجھے نکال دوں گا، اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ لوگوں، ابراہیم علیہ السلام نے باپ سب سے پہلے دعوت توحید باپ کے سامنے پیش کی، گھر سے دعوت کا کام آغاز کیا۔ آج بھی ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے گھروں کی اصلاح کریں۔ آج ہر آدمی اپنے گناہوں پر جج ہے، دوسروں کے گناہوں کا وکیل بن جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گناہوں کا ہم خود جج بنیں، اور دوسرے گناہوں کو ہم نظر انداز کریں اور اپنی اصلاح خود کرنے کی کوشش کریں۔ دعوت کا کام، اصلاح کا کام، تبلیغ کا کام اپنے گھروں سے شروع کیا جاتا ہے۔ توحید کی دعوت سب سے پہلے یہاں دی، باپ نے انکار کر دیا، قوم کو دعوت دی، باپ کے ساتھ قوم کو دعوت دی۔ قوم کے لوگوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں، ایک جگہ تو قوم کے لوگوں نے کہا کیا تم سچ میں کہتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اکیلا، یہ سب بیکار ہے؟ کہا میں سچ میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہی ہے جس نے تمہیں اور ہمیں پیدا کیا، ساری کائنات کی جتنی خدا ہے سب بیکار ہے۔ کہا ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہا تمہارے باپ دادا جو کرتے آ رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی برہان تھا ان کے پاس؟ جو باپ دادا کر رہے ہیں وہی دین ہے، کس نے کہہ دیا تمہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام ذرا اور بڑے ہو گئے، اور شعورداری آ گئی۔ اب قوم کے لوگوں کو جب بار بار دعوت توحید دینے لگے تو قوم کے لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے دل کو ہماری طرف مائل کرنے کے لیے ہمیں اپنے خداؤں کا، اپنے بتوں کا کرتب ان کو دکھانا پڑے گا، کرامات ان کو دکھانے پڑیں گے۔ آپ بھی بہت سارے بابا ہیں نا، کراماتیں دکھاتے ہیں، بہت سارے باباؤں کو آپ دیکھیں گے
کرامتیں دکھاتے ہیں، کرامتیں دکھا کر کے لوگوں کو مائل کرتے ہیں۔ اس قوم کی عادت رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے میلے میں چلو اور ہمارے خداؤں کے کرتبوں کو دیکھو، ہمارے خداؤں کے عالم کو دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم جاؤ تو صحیح، اللہ کی قسم تم جب چلے جاؤ گے میں تمہارے خداؤں کے خلاف کوئی چال چلوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے آزر نے بت دیا اور کہا اسے لے کر کے چلو۔ ابراہیم علیہ السلام فنظر نظرۃ النجوم، ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھا اور کہا وقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، کہتے میں بیمار ہو گیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام زمین میں بیٹھ گئے، بیٹھ دیکھ کر کے میں بیمار ہو گیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے قوم نے چھوڑ دیا، چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام سیدھا بت قدے میں چلے گئے، دیکھا کہ لوگ میلوں میں بتوں کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس مٹھائیاں رکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس بہت سارا پھول رکھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اسے کھاتے نہیں، کھاتے کیوں نہیں، اسے کھا تو لو، تم بولتے کیوں نہیں، بول تو بولو تو صحیح، تمہارے پاس کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں۔ بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مٹھائی اٹھا کر کے بڑے بت کو منہ کے سامنے لے جا کر کے کر دیا، کہا اب تو تم کھا لو، اٹھا نہیں سکتے، میں اٹھا کر دے رہا ہوں، تم کھا تو لو۔ کہا دیکھا جب نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ میں کلہاڑی لی، ہاں داہنے ہاتھ میں کلہاڑی لی اور سب کو شروع کیا، ایک بڑے والے کو چھوڑ دیا اور بڑے والے کے ہاتھ میں کلہاڑی تھما دی۔ اب قوم کے لوگ جب پلٹ کر کے آئے کہ دیکھا یہ تو ہمارے خداؤں کا تہس نہس کا معاملہ کر دیا، توڑ پھوڑ دیا، کون ہے جس نے یہ کیا ہے؟ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے اپنے خداؤں کے خلاف ان کو بولتے ہوئے پایا ہے۔ لوگوں کو نمرود نے بھیجا کہ جاؤ اسے مجلس میں لایا جائے۔ اللہ کی قسم مجلس میں لایا گیا اور پوچھا کہ ابراہیم تم نے ہماری خداؤں کے ساتھ یہ توڑ پھوڑ کی ہے، تم نے ہماری خداؤں کے ساتھ مار پٹائی کی ہے، توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں میں کیوں توڑوں گا، یہ تو تمہارے بڑے خدا نے توڑا، دیکھو کلہاڑی ثبوت تو اس کے پاس ہے، ہتھیار اور اوزار اس کے پاس ہے، تم نے تو مٹھائیاں چھوٹے چھوٹوں کے پاس رکھ دی تھی، بڑے والے کے پاس شاید مٹھائی کمائی، چڑھاوا کمایا، غصہ آیا اور سارے چھوٹوں کو مار دیا، ایک بڑے کے ہاتھ میں کلہاڑی کہ دیکھو میں نے مارا ہے، میں کیوں ماروں تمہارے خدا کو؟ اگر تمہارے خدا بول سکتے تو ان سے پوچھو کہ میں نے مارا ہے کیا؟ قوم کے لوگ دل میں سمجھ گئے، سب کے سر نادم ہو گئے، سب کے سر نیچے جھک گئے، بڑی مجلس میں مجمع عام میں سب کے سر جھک گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید پھر پیش کر دی قوم کے سامنے، کہا قال فتعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر کن کی عبادت کرتے ہو؟ جو بول نہیں سکتے، جو حرکت نہیں کر سکتے، جو سن نہیں سکتے، تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ ہرگز نہیں، تم نے خدا کے بارے میں کیا سمجھ رکھا اللہ کے بارے میں؟ اب وہ قوم کے لوگ کہنے لگے اب ایک کام کرو، اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو یا تو قتل کر دو یا آگ کے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر، عقل دیکھو، وہ خود کوئی ہے جو اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، جو رب ساری دنیا کی مدد کرتا ہے وہ بندے اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ لوگوں کا نظریہ تو یہی تھا۔ یہاں بھی عقل توحید ہے کہ اگر وہ عقل لگائے تو نقطہ توحید نظر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے جلانا چاہتے، مارنا چاہتے ہو، تمہارا اختیار ہے، لیکن عقل تو دیکھو کہ تم کس کی مدد کر رہے ہو، اس کی جو تمہارے خدا ہے، تم رب کی مدد کر سکتے ہو، ہرگز وہ تمہاری مدد کی محتاج اللہ سبحانہ و تعالی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی جب لکڑیاں جمع کی گئی، اکٹھی کیا گیا، جمہور مفسرین کا یہ قول ہے کہ آج تک اس روئے زمین پر ایسی آگ نہیں لگائی گئی جیسی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کی گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے علاوہ میں منجبیق کے ذریعے، جھولے کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا۔ جس نے یہ مشورہ دیا تھا اللہ رب العالمین نے اس کو اسی وقت زمین میں دھسا دیا اور قیامت کی صبح تک وہ زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑنے گئے، گرفتار کر کے لا رہے، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ دھکڑ رہے، ابراہیم علیہ السلام ان کے توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، قوم کے لوگ انسنا کر رہے ہیں، کوئی انسنی کر رہے ہیں، سن رہے نہیں سن رہے، لیکن اللہ کی توحید کی دعوت ابراہیم علیہ السلام بھی اس حالت میں دے رہے ہیں۔
جب جھولے کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دے دیا، اے آگ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا۔ اس میں لفظ سلامتی لایا اللہ نے، کیوں کہ اگر صرف برد کہا جاتا قلنا یا نار کونی بردا، برد کہتے برف کو، تو ابراہیم علیہ السلام کو سردی زخام بخار ہو سکتا تھا، وہ سردی برداشت بھی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم ہے، قل یا نار کونی بردا وسلاما، سلامتی والی آگ بن جا، سلامتی والی ٹھنڈی بن جا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ میں پھینکا تھا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ان کی چالوں کو ناکام کر دیا اور انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے خاندان کو لے کر کے حضرت سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے ملک شام کے دہانے پر، جہاں فرعون ہے۔ فرعون کے جب احاطے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا، ان کے قاصدوں نے، کہ ایک عورت ہے بڑی خوبصورت ہے۔ اچھا، اس وقت کے اس دور کے موسیٰ والا فرعون نہیں، اس وقت کے دور کے جو بھی وہاں کا بادشاہ ہوتا مصر کا، تو وہ لوگ ان کا نام فرعون ہی رکھتے تھے، وہ فرعون ہی تھا۔ تو وہ بڑا عورت باز تھا، انہوں نے بلایا، قاصد کو بھیجا، پکڑ کر کے لے کر کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کہا کہ تم یہ کہنا، اگر تم سے پوچھے کہ تمہارے ساتھ وہ کون ہے، تو کہنا کہ وہ میرے بھائی ہیں، جبکہ میاں بیوی تھے۔ کیونکہ یہاں ایک بات اور نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ اگر اس کا بھائی ہو، تو سامنے والا کسی طرح کا نظر بد ڈالنے سے ذرا ہچکچاتا ہے، ذرا نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا تھا کہ ہم کہہ دینا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں بھائی ہے، اس لیے کہ ایمان کی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس وقت روئے زمین پر صرف ہم ہی ایمان والے ہیں، اس لیے تم ایمان کے حیثیت سے کہہ دینا کہ تم بھائی ہیں۔ فرعون کے سامنے پیش کیا گیا، لایا گیا، حضرت سارہ علیہ السلام کے کمرے میں بند کیا گیا۔ فرعون زنا کے لیے آگے بڑھا، خوبصورتی کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے سارہ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے فرعون کو ایک بیماری دے دی، فٹ کی بیماری، ہاتھ پیر موڑنے لگا، اینٹنے لگا، صورت بدلنے لگی۔ فرعون کہنے لگا آخر کوئی چیز ہے اس میں، کچھ تو ہے جو اس کی حفاظت کے لیے میری بیماری۔ کہا کہ اللہ کے بندی، جو تو نیک خاتون ہے، تو میرے حق میں دعا کر دے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ 3 یا 4 مرتبہ کوشش کی، تینوں 4 مرتبہ جب فیل ہو گیا تو اس نیک باز ہونے کی وجہ سے حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ان کے یہاں خادمہ تھی، انہوں نے ان کو خدمت کے لیے دے دیا، لے جاؤ اس کو بھی لے کے چلے جاؤ۔ ایک آئے تھے 2 گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام حضرت حاجرہ کو لے کر کے آتے ہیں اور ان دونوں کا بھی نکاح ہوتا ہے۔ اندازہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بھی نکل شام کو چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے زیادہ عمر کے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی۔ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات کے ساتھ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، آزمائش میں جب کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے کہا اے ابراہیم میں تجھے ساری دنیا کا امام بناؤں گا۔ جب اللہ رب العالمین نے آزمایا، آزمائش میں کامیاب ہوئے، اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ قال ربی حب لی من الصالحین، اللہ سے دعا کی اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹا دے۔ اللہ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم تو نے مجھ سے مانگا، میں تجھ سے خوش ہوں، میں تجھے ایک نیک بیٹے، بردبار بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حضرت حاجرہ کی بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو عورتوں کی بات ہے تو ذرا پہلی بھی بڑی بیوی کو اولاد نہیں، چھوٹی بیوی کو پہلے اولاد ہو گئی، کچھ بھی بات انبن۔ اللہ رب العالمین نے پھر آزما ابراہیم علیہ السلام کو، کہا کہ اب تم اپنی اولاد سے مجھے دوری برداشت کر کے بتاؤ کہ میری سارہ بھی نیک ہے، حاجرہ بھی نیک ہے، میں تیرے امتحان لینا چاہتا ہوں میرے بندے، تو امتحان میں کامیاب ہو کر کے دکھا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم حاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جا کر کے بیاب ہو گیا وادی میں، جہاں نہ کوئی انسان آباد ہے، نہ کوئی پھلدار درخت پیدا ہوتا ہے، تم لے جا کر کے وہاں چھوڑ کر کے آؤ۔ اللہ کے حکم کے موافق
مطابق ابراہیم علیہ السلام اپنی چھوٹی سی خاندان لے کر کے کعبۃ اللہ پہنچتے ہیں۔ مکے میں کعبۃ اللہ میں ایک درخت تھا، کعبہ جہاں آج آب زمزم ہے، جہاں زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل کو وہاں بٹھا دیا، ایک تھیلا کھجور دیا، ایک مشکیدہ پانی دیا، چھوڑ کر کے چلنے لگے۔ ہاجرہ دوڑتی بھی پیچھے آئی، اے ابراہیم ہم نے کیا غلطی کی، کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے؟ ابراہیم تو پلٹ کر کے تو دیکھ، آخر کون سی بات ہے جو تو ہمیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے، کون سی غلطی ہم نے کر دی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ جواب نہ دے رہے تھے، یہاں تک کہ خود ہاجرہ نے پوچھا کیا یہ حکم آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ہاجرہ کہنے لگی اذن لا یضعنا، اگر آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا تو چھوڑ کر چلے جاؤ، اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ان تمام آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش یہ تھی، بڑھاپے میں 83 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے کھلونے کی طور پر اللہ نے اولاد دیا تھا، اللہ نے وہ بھی حکم دیا کہ تو اپنے اولاد کے ذریعے سکھ نہیں اٹھا سکتا ہے، کھیل نہیں سکتا ہے، تجھے میرا کام کرنا، میرے رب کی توحید کو بلند کرنا ہے، لے جا کر کے اپنے اولاد کو چھوڑ دے۔ کعبۃ اللہ کے سامنے چھوڑا، وہاں اللہ کا گھر تھا، وہ اس وقت زمین پہ مل گیا تھا، بارش کا پانی آ کر کے دائیں بائیں سے گزر جایا کرتا تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہاں ہے، میں ایک مشکیدہ پانی تھا ختم ہو گیا، خود پیاسی ہے، بچے بھی پیاسا ہو گیا، پیاس کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے، اور اگر کوئی ماں اگر خود نہ کھائے پیے تو اس کے سکم میں دودھ بھی نہیں آتا ہے، وہ دودھ بھی نہ پلا سک رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ پریشان ہوئی، دنیا کی کوئی ماں کیوں نہ پریشان ہو، اسے پوچھ کر کے دیکھو جن کی اولادیں ہیں، ان کی اولادیں جب روتی اور بلکتی ہیں، اللہ کی قسم ان ماؤں سے پوچھ کر کے دیکھو کہ کتنا درد ہوتا ہے۔ وہ ماں اس بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے چاروں طرف دیکھتی ہے، کوئی نظر آ جائے، لیکن دور تک کوئی نہ انسان نظر آتا، نہ آدم ہے نہ آدم ذات۔ حضرت ہاجرہ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ صفا پہاڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ وادی سے گزر کر کے صفا پہاڑی پر پہنچی، اور اونچی جگہ پر جا کر کے دیکھتی ہے کہ کوئی انسان نظر آ جائے، لیکن نظر نہ آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں روئے زمین پر سب سے پہلے اگر کسی نے کمر پٹا باندھا لوگوں تو وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب صفا پہاڑی سے اتری، وادی میں آ کر کے اتری، چلے، اس کے بعد کرتے کو اٹھایا اور کمر میں مضبوطی سے باندھا اور دوڑتے ہوئے صفا مروہ پہاڑی پر چڑھ گئی۔ اسی اسنا میں دوڑتے ہوئے کبھی صفا پر کبھی مروہ پر 7 چکر مکمل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن سے اسی وقت سے تمام لوگ حجاج کرام صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو صفا پر جب آتی ہے ایک آواز سنائی دیتی ہے، حضرت ہاجرہ کہتی ہے اے ہاجرہ خاموش ہو جا، تجھے کسی نے آواز دی ہے۔ حضرت ہاجرہ کہتی سنتی ہے کہ آواز دینے والے تو نے مجھے آواز دی ہے، کیا میری کچھ مدد کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف پلٹ کر کے دیکھتی ہیں کہ وہاں ایک شخص نمودار ہے، کوئی ایک شخص ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پوچھتی ہے تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرشتہ پوچھتا ہے تجھے کس چیز کی چاہت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے میری ماں، تو مجھے بتا دے۔ کہا مجھے پیاس کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فرشتے نے اپنا پر مارا یا زمین پر اپنی ایڑی کی رگڑ ماری جس سے چشمہ بہ نکلا، زمزم نکل آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ اس پانی کو جمع کرنے کے لیے چلووں سے اٹھا کر کے مشکیدے میں بھرنے لگی، اور جب مشکیدہ فل ہو گیا پانی جتنی بار چلووں سے اٹھاتی اتنا ہی تیزی کے ساتھ پانی باہر نکلتا۔ جب مشکیدہ بھر گیا پانی بہ کر کے باہر بہنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت اگر اسماعیل اگر منڈیر نہ باندھتی زمین سے تو پانی کو اگر نہ گھیرتا تو اللہ کی قسم پورے روئے زمین پر زمزم کا پانی پھیل جاتا۔ یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ ام اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے کہ اگر وہ زمزم کے پانی کو گھیرتی نہ، منڈیر نہ باندھتی تو ساری دنیا میں زمزم کا پانی پھیل جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ آزمائش کیا، اللہ رب العالمین کی اس آزمائش میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اگر آج یہ نوبت ہمارے درمیان آ جائے، اگر یہ ہمارے درمیان آئے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو چھوڑ کر ہمیں الگ رہنا ہے، تو انصاف سے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی دنیا کی طمع کے، بغیر کسی پیسوں کے، بغیر کسی لالچ کے۔ لالچ میں سعودی عربیہ جا کر کے رہنا کوئی کمال نہیں ہے،
سعودی عربیہ میں جا کر کے وہاں آپ ریال کماتے، آپ کے لیے وہ کمال نہیں، بغیر صرف اللہ کے حکم کے لیے چھوڑنا ہو۔ انصاف سے بتاؤ، کعبے کے رب کی قسم ہے اس دور میں ایسے لوگ نہیں پائے جائیں گے کہ کوئی بھی بغیر کسی وجہ کے اللہ کے لیے اپنے اولاد کو اپنے سے دور کر سکتا ہے۔ آج کل ہم اپنی اولادوں کو اللہ کی دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے اپنے نظروں سے دور، ہر بدحلی سے ہٹ کر کے کسی دوسرے قوم میں ایڈمیشن نہیں کرا سکتے پڑھنے کے لیے، حفظ کے لیے، اس لیے کہ نہیں بچہ وہاں پریشان ہو جائے گا۔ یہ آپ کی محبت ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت تھی کہ دنیا جہان سے کٹ کر کے صرف اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں جب کامیاب ہوئے اور ادھر حضرت ہاجرہ وہاں پانی کے پاس بیٹھی تھی، جرہم قبیلے کے کچھ لوگ نمودار ہوئے، وعدے کا پرندہ گھوم رہا ہے، پرندہ دیکھتے کہا کہ یقیناً ہم اس وادی سے ہم واقف ہیں، یہاں ضرور پانی ہے، یہاں پرندہ گردش کر رہا ہے۔ اس سے پہلے نہیں تھا۔ دو قاصدوں کو بھیجا، جا کر کے دیکھا تو وہاں حضرت ہاجرہ کو پانی کے پاس سے واپس آئے اور جرہم قبیلے کو بتایا تو وہ لوگ وہاں اگر اجازت طلب کی تو حضرت ہاجرہ نے وہاں رہنے کی اجازت دی، لیکن کہا پانی پر تمہارا کوئی قبضہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قوم ایسی تھی کہ جو جس چیز پر قبضہ کر لیتی وہ اسی کا ہو جاتا، پانی پر تیرا کوئی قبضہ نہیں ہوگا۔ اللہ رسول نے فرمایا کہ اسماعیل چاہتی ہی تھی کہ یہاں لوگ آباد ہوں۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے اور بڑے ہو گئے، اللہ رب العالمین اور آزمائش کیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے، چلنے پھرنے لگے، دوڑنے بھاگنے لگے، فلما عقل سمجھنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزمایا، ایک خواب دکھائی۔ خواب کیا دکھایا؟ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے اور مکہ میں آ کر کے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اندازہ لگا، یہاں سے بہت سارے نقطے معلوم ہوتے ہیں۔ باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد سے مشورہ کرے، باپوں کو چاہیے کہ اپنے اولاد پر شفقت کی نظر رکھے، شفقت کا ہاتھ رکھے، اور یاد رکھو سب سے بڑا مشفق والد وہ ہے جو اپنے اولاد کو اللہ کی دین، اللہ کی توحید سکھاتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی مشفق نہیں اور اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں جو اپنی اولادوں کو اللہ کی توحید سے ہٹا کر دنیا کی طرف مائل کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، حقیقی طور پر اپنے اولاد کے لیے وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ کی توحید کی طرف شفقت کی نظر رکھو، شفقت کا ہاتھ رکھو، اللہ کی توحید سکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بیٹے تو مجھے بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، باپ نے جو جس جذبے سے پوچھا بیٹے نے بھی اسی جذبے سے جواب دیا۔ قال ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے باپ، آپ، اے میرے ابو جان، آپ کو جو حکم ملا آپ کر گزریے۔ آگے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے مجھے نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگاؤ۔ فلما اسلمت له للجبین، آسمان و زمین گواہے کہ آسمان کے فرشتے زمین پر آئے اور انہوں نے فلک پر ملائکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو زمین پر پچھاڑ دیا ہے، جس کی تیاری آج آپ کئی دنوں سے کر رہے ہیں اور کچھ ایک دن بچے کہ اس کے بعد آپ کو وہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ سیرت ابراہیم ہے، اسی دن سے ساری دنیا میں قربانی کو سنت ابراہیم کے نام سے یاد کیا گیا۔ لوگوں، ابراہیم فلما اسلمت له للجبین، بیٹے کو پچھاڑ دیا۔ فرشتوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنی جوان سال بیٹے کے گردن پر چھری کی نوک رکھ کر کے رگڑ رہا ہے، ذبح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، آسمان سے آواز آئی، او بوڑھے، او ابراہیم، تو سچا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے میرے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب چھری رگڑ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کی گردن پر چھری رگڑ رہے تھے، مفسرین نے لکھا ہے
کہ چھری پر اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا کہ اگر اسماعیل کے ایک رونگٹے بھی کاٹا، اے چھری اگر تو نے ایک بال بھی ایک خروش بھی لگائی تو تجھے جہنم میں ہمیشہ میں جلنا ہوگا۔ چھری پر چھری رگڑ رہا ہے، پوری طاقت لگا کر کے کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابو جان میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دو، میرے ہاتھ کے پیچھے باندھ دو کہیں میں حرکت نہ کر سکوں، اور محبت کی جوش میں آ کر کے آپ قربانی کرنے سے بعد آ جائے۔ ایسی صورت میں بھی بوڑھا باپ ذبح کر رہا ہے، کہتے ہیں ابو جان آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے ہاتھوں میں وہ طاقت و قوت نہیں رہی جس کی وجہ سے آپ مجھے کاٹ نہیں پا رہے، کٹ نہیں رہا میری گردن۔ ابو جان ایک کام کرو، پتھر پر چھری کو رگڑ مارو اور چھری کی نوک کو میرے حلقوم پر رکھ کر کے پورے جسم کا وزن مجھ پر لگا دو تاکہ میں اللہ کے راہ میں جا بحق ہو جاؤں، اللہ کے راہ میں قربان ہو جاؤں۔ فرشتوں میں بھی زلزلہ طاری آ گیا کہ یہ کون سا بندہ ہے اللہ کا، اتنا بڑا حکم اللہ کی پورا کر رہا ہے، خواب ہی تو دیکھا تھا۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اللہ نے کہا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، میں تجھے بہترین بدلہ اس کا دیتا ہوں۔ کیا بہترین بدلہ دیا؟ فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ رب العالمین نے آسمان سے ذبیحہ عظیم کو نازل فرمایا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ ذبیحہ عظیم کو اللہ کی راہ میں قربانی دی گئی۔ اب یہاں ذرا غور کرو کہ ہمارے کیا عالم ہے قربانی کرنے کا، کیا تقویٰ ہے۔ میں اب یہاں سیرت ابراہیم علیہ السلام پر بات یہی روک کر کے میں آپ کو کہوں کہ اب ہمارا کیا تقویٰ ہے اللہ کے راہ میں قربانی کرنے کا، کون سا جذبہ ہے؟ کیا ہمارے پاس یہ جذبہ ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں اپنی جانور کو قربان کر کے تقرب اللہ حاصل کروں، اللہ کے قربت حاصل کرنے کا شوق یا جذبہ ہے، یا یہ ہے کہ محلے میں لوگ یہ کہیں کہ اس کا بکرا بہت بڑا ہے، اس کی جانور بڑی خوبصورت ہے، اس کا فلانا ایسا ہے، اس نے ایک نہیں میں نے ایک نہیں 4 قربانیاں کی ہیں۔ اگر یہ نیت اور یہ مقصد ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے اس کی قربانی بے سود ہے، بے مقصد ہے، لا فائدہ ہے، اس کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی قربانی قبول ہی نہیں ہوگی، میں کئی لوگ گنا سکتا ہوں لیکن 3 کہہ رہا ہوں۔ نمبر 1، قربانی کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی شرط ہے وہ ہے نماز۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو۔ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی اور میری موت، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، آپ کہہ دیجئے میری نماز، پہلے نماز، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے۔ پتہ چلا قربانی کے لیے جس چیز کی پہلی شرط ہے وہ ہے نماز۔ اچھا کون سی نماز؟ جمعہ والی نماز، سال والی 1-2 نمازیں عیدین کی وہ نماز؟ لوگوں لکھ لو، جن لوگوں نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا اللہ کی قسم ہے اس کی قربانی بے سود ہے۔ بے نمازوں کی قربانی اللہ کے یہاں کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو بے نمازوں کی قربانی نہیں چاہیے۔ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو نمازوں کو چھوڑ کر کے وہ نماز 5 وقتہ ہے، اگر آپ نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس جذبے سے قربانی کی، پھر اللہ کی توحید کی دعوت دی، شرک سے بچے رہے، اللہ کو راضی کیا، اللہ نے آزمایا، اس تقوی کی بنیاد پر ابراہیم نے اپنے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلا رہے تھے۔ وہ تقوی تھا، وہ تقوی کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ صلاح سے آتی ہے، نماز سے آتی ہے۔ آپ میں پہلے رب کی فرما برداری آنی چاہیے۔ اللہ نے سب سے پہلے ایمان کے بعد جس چیز کو مقدم کیا ہے وہ صلاح ہے، اور نماز نہیں تو قربانی نہیں۔ پوری ذمہ داری سے میں آپ کی اس بستی میں ٹھہرا ہوں، یہ وہ سرزمین ہے ہر پنہلی کا کہ کوئی ایسی بستی، کوئی گھر، کوئی گلی ایسا بچاؤ جہاں علم نہ ہو۔ ان کے درمیان کھڑے ہو کر کے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، کعبے کے رب کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں، بے نمازوں کی کوئی قربانی نہیں، بے نمازوں کی کوئی قربانی نہیں۔ ایک اور جو فتن چل رہا ہے، فتنہ، میں 4 دن سے تقریباً لگاتار سفر پر ہوں۔ شولاپور میں خطاب تھا،
ابھی ایک فتنہ چل رہا ہے کہ اذانیں بند کرو، اذانیں بند کرو. آپ بھی بخوبی واقف ہوں گے. کچھ تو ایسے لوگ نکلے ہیں جو امام حرم تک کو یہودی کہہ دیتے ہیں، سلمان ندوی بول کر کے جاہل آیا. بہت ساری باتوں کو اٹھا رہے ہیں. قوم کے لوگوں، کب تک ہم ان لوگوں کی باتوں کے پیچھے چلیں گے؟ اپنے رب کی پہچان کب کرو گے؟ ہماری صدائیں بند کی جا رہی ہے. پہلے ایک دور آیا جب مساجدوں کو بند کر دیا گیا، ہم چاہ کر کے مسجدوں کو نہیں آ پا رہے تھے. اب ہماری اذانیں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ مسجدوں کو ہم نے غیر آباد کیا. امام صاحب موجود ہیں، کتنے لوگ نماز فجر میں ہوتے؟ اتنی بڑی مسجد میں جتنے لوگ جمعہ میں بیٹھے ہیں، تقریباً ہر پن علی کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی تمام مساجد جمعے کے دن فل ہو جاتا ہے. نماز عصر میں کہاں جاتے ہیں مسلمان؟ کہاں ہے مسلمان؟ نرمدار بستروں میں سوتے. نوجوانوں، رات بھر فیس بک ٹویٹر پر لگے رہتے ہو اور اللہ کی توحید، اللہ کی دین کو ڈھا کر کے مرے ہوئے مردوں کی طرح بستروں پر لیٹے رہتے ہو. نماز فجر کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرنے والے مسلمان بڑھو. اللہ کی قسم ہے، نہ تمہاری صدا بلند ہوگی، نہ تم پر کوئی آنچ آئے گا، نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا. اگر آج ظلم و زیادتی ہو رہا ہے تو ہماری ناقص کوششوں کی وجہ سے. اور ہم جس قربانی کی تیاری آپ کر رہے ہیں، اندازہ لگا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. اے لوگ، اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں ہمارے کافروں کے درمیان جس چیز کا عہد ہے وہ صلاح ہے، اور جس نے نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا. عبداللہ بن شقیق العقیلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ. اللہ کے نبی کے صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کے. تو پتہ یہ چلا بے نمازی کتاب و سنت کی روشنی میں آپ فیصلہ کر لینا کفر کر رہا ہے. اور کافروں کی قربانی اللہ کے یہاں، بے نمازیوں کی کوئی قربانی نہیں. دوسرا شخص سود خور، سود انٹرسٹ پر زندگی گزارنے والے. جو لوگ جانوروں میں حصہ لے رہے ہیں 7 حصے والے، وہ یاد رکھیں اگر کسی 7 حصے 7 لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی اگر اس میں سود خور شامل ہے تو اندازہ لگا لو آپ کی قربانی کا کیا حشر ہونے والا ہے. جانور تو ایک حصے الگ الگ ہیں. اندازہ لگا سوچ لینا، سود خوروں کی کوئی قربانی نہیں، سود خوروں کی کوئی قربانی نہیں. اتنی بات رکھ لیجیے. میں آگے اور مزید کہوں گا اور زیادہ تکلیفیں ہو جائیں گی. اللہ کے لیے سب سے پہلے مومن بنے. تو فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اندازہ لگا لو اللہ رب العالمین نے جس چیز کا حکم دیا وہ کیا ہے؟ نماز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جس تقوی جس جذبے کے ساتھ قربانی کی وہ یہ تھا کہ اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب حاصل ہو. یہ نہیں تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ قربان گاہ ہے، قربانی کرنے والا آدمی. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، لیکن خطبہ جمعہ ہے، دوسرا کوئی وقت نہیں کہ جس میں آپ کو مزید وضاحت سے پیش کیا جائے. میں اس لیے بہت ساری آیتوں کو نہیں پڑھا کہ اگر آیتیں پڑھتا رہا وقت اور زیادہ نکل جائے گا. میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کرنی تھی وہ نہیں کر سکوں گا، جس کی بنیاد پر میں نے آپ کے سامنے. لوگوں یاد رکھو، اللہ کو اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پہلے اس دور میں اب آپ کے لیے جبرائیل علیہ السلام نہیں آئیں گے. اب آپ کو خود ایسا عمل کرنا ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو پہلے صلاح کے پابند ہونا ہوگا. یہ وہ افضل ایام ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشرہ. یہ وہ عشرہ ذی الحجہ دنیا جہان کے تمام دنوں میں افضل ہے. کیا انصاف سے بتا کہ 5 وقتہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے نوافلوں کا اہتمام کرتے ہیں، پھر ہم کیسے قربانی کرنے چلے؟ ہم کیسے قربانی کرنے جا رہے ہیں؟ لوگوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا. جان، مال، اولاد، بیوی، بچے، یہاں تک کہ زندگی، سب کچھ قربان کر دیا. لوگوں، ہمیں وہ تمام چیزوں کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو جتنا رب کا محبوب ہوتا ہے اللہ اسے اتنا ہی آزماتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم میرا خلیل ہے، ابراہیم میرا دوست ہے. وہ جد الانبیاء بنائے گئے. معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں. اللہ رب العالمین نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی وہ
وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں پر نازل کی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہے۔ اللہ نے قرآن عظیم میں 69 مرتبہ اپنے ابراہیم علیہ السلام کا نام کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو فرمایا ثم اوحینا الی ابراہیم فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے کہ آپ ملت ابراہیم، دین حنیف جو ابراہیم علیہ السلام کی دین شریعت ہے، آپ اس کو فالو کریں۔ اسی لیے آپ کے سامنے شریعت پیش کی جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام، بہت ساری باتیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت صرف توحید تھی، ان کی شریعت صرف توحید تھی۔ اللہ کے لیے توحید کو اپناؤ۔ کسی شاعر نے کہا ہے سینوں میں ہو اگر توحید کی تمنا تو یہ ساری دنیا مل کر کے تمہیں مٹا نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے اللہ کی توحید کو اپناؤ، اللہ کی توحید کو اپناؤ۔ اللہ کی توحید کسی بھی صورت میں رب کی نافرمانی، موحد مسلمان وہ ہے جو کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، وہ موحد ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب، اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم میرے وفادار تھے۔ اللہ نے کہا ابراہیم پر سلام بھیجو۔ اللہ رب العالمین بہت سارے مقام پر بہت کچھ ذکر کیا ہے۔ اے لوگوں میں آخر میں اتنی بات کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل سے کچھ سبق حاصل کرو اور اپنی زندگی میں توحید کو لاؤ۔ ہر لمحہ، ہر آن، ہر صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اس جذبے کے ساتھ قربانی کرو کہ اللہ ہم تیرا قرب حاصل کر لیں، اور اللہ جو سنت ابراہیم ہے، جو سنت محمد رسول اللہ ہے، اللہ ہمیں اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اللہ شرک سے بچا اور موحد مسلمان بنا کر کے رکھ۔ اس جذبے کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم تمام کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں پکا اور سچا موحد مسلمان بنائے۔ اللہ ہر شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حاضرین میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو جائز مقاصد اور تمنائیں ہیں، دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کے جائز مقاصد کو پوری فرما دے۔ جو بیمار اور بیمارہ ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجل و مستعملہ فرما۔ الہ العالمین جو پریشان ہے، لاچار، بے بس ہے، مصیبت زدہ ہے، اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے۔ الہ العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، دعا کی درخواست کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، اللہ ہر ایک کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں یا رب کریم جب تک اس روئے زمین پر تو ہمیں زندہ رکھ، اللہ ایمان و اسلام کی حالت پر رکھ، اور الہی جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر اور توحید باللہ پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم الکریم۔